اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کس تفسیر کا مطالعہ کرنا بہتر ہے؟ تفسیر قرآن کریم کے بارے میں سوال ہے۔ یہ ایسا سوال ہے جو بارہا مختلف طبقوں خصوصاً نوجوان طبقے کی طرف سے ہمیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو خلوص سے ملی ہوئی پیاس کے ساتھ قرآن کے صاف و شفاف چشمے کے جویا ہیں اور اس محفوظ آسمانی وحی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے سوال میں یہ جملہ پوشیدہ ہے کہ ہمیں ایسی تفسیر چاہیے جو تقلید کے حوالے سے نہیں بلکہ تحقیق کے حوالے سے ہمیں عظمت قرآن سے روشناس کرا سکے اور دور حاضر میں ہماری ضرورتوں، دکھوں اور مشکلوں میں رہنمائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مفید بھی ہو، جس میں پیچیدہ علمی اصطلاحات اور اس کی صاف و شفاف راہوں اور شاہراہوں میں ناہمواریاں پیدا نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ فارسی زبان میں آج ہمارے پاس کئی ایک تفاسیر موجود ہیں، اس میں شک نہیں کہ یہ وہ تفاسیر ہیں جو ہمارے قدماء بزرگوں کی میراث ہیں، یا بعد میں عصر حاضر کے علماء نے انہیں تحریر کیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو چند صدیاں پہلے لکھی گئی تھیں اور ان کی مخصوص نثر علماء و ادباء سے مخصوص ہیں۔ موجود تفاسیر میں بعض اس سطح پر ہیں کہ صرف خاص کے طبقے کا حصہ ہیں اور دیگر طبقات ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور بعض قرآن کے خاص گوشوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی مثال ایک گلدستہ کی سی ہے جسے کسی تر و تازہ باغ سے چنا گیا ہو، جس میں باغ کی نشانیاں تو ہیں لیکن باغ نہیں ہے۔ اس طرح اس بار بار کے سوال کا کوئی ایسا جواب نہ مل سکا یا بہت کم ملا کہ جو قانع ہو، وجدان کو مطمئن کرے اور پیاسے متلاشی کی تشنگی روح کو سیراب کر سکے۔ اس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کا جواب عمل سے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کا صرف زبانی جواب ممکن نہیں ہے، لیکن مشکلات اور روز افزوں مشاغل کے ہوتے ہوئے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن ایک ایسا بے کراں سمندر ہے جس میں آسانی سے اور ساز و سامان، تیاری، وقت اور کافی غور و فکر کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا، اور یہ وہ بحر نا پیدا کنار ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہوئے اور ڈوب چکے ہیں۔ حسرت و اندوہ کے عالم میں اس دریا کے کنارے کھڑا میں اس کی امواج فروشاں کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایسے میں اچانک ایک بجلی سی فکر میں کوند گئی۔ امید کا دریچہ کھلا اور مسئلے کی راہ حل دکھائی یا سجھائی دینے لگی، اور وہ تھی گروپ سسٹم میں کام کرنے کی سوچ، اور پھر 10 فاضل، مخلص، محقق، آگاہ اور باخبر نوجوان جو عشرۂ کاملہ کے مصداق ہیں، میرے رفیق راہ بن گئے۔ ان کی شبانہ روز پرخلوص کوششوں سے
مختصر سی مدت میں یہ پودا ثمر آور ہو گیا اور توقع سے بھی جلدی اس کی پہلی جلد چھپ گئی۔ البتہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس جلد میں ایک نقص ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ یہ پہلی جلد ہے اس لیے اختصار کے پیش نظر لکھی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جلدوں میں اس کی تلافی کر دی جائے گی۔ یعنی نیچے حاشیہ میں لکھا ہے یہ جلد جو اردو کے قارئین کے ہاتھوں میں ہے، اس پہلی چھپی ہوئی جلد کا ترجمہ نہیں جس کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں آیا ہے، بلکہ یہ نظر ثانی شدہ جلد ہے جو ابھی فارسی میں طبع نہیں ہو سکی تھی کہ اس سے پہلے اردو کے لباس میں پیش کر دی گئی تھی۔ زیر نظر مقدمہ پہلے شائع کی گئی جلد سے لیا گیا ہے۔ چلیں اسی بنا پر کہ کوئی نکتہ عزیز قارئین کے لیے مبہم نہ رہنے پائے، ہم اپنے طریقہ کار کی بھی اجمالاً تشریح کیے دیتے ہیں۔ پہلے آیات قرآنی مختلف حصوں میں ان محترم علماء میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ ابتدا میں 2 افراد کے 5 گروپ تھے۔ ضروری ہدایات و رہنمائی کی روشنی میں وہ ان مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے جو اس تفسیر کا منبع اور اصلی کتب ہیں، جنہیں اس فن کے عظیم محققین نے سپرد قلم کیا ہے۔ چاہے وہ محققین سنی ہوں یا شیعہ، سب کا مطالعہ کیا جاتا۔ ہمارے زیر نظر رہنے والی تفاسیر میں سے بعض یہ ہیں: تفسیر مجمع البیان تالیف شیخ المفسرین محقق عالی قدر جناب طبرسی، تفسیر انوار، تفسیر در منصور، تفسیر برہان، تفسیر میزان المیزان، تفسیر المنار، تفسیر فی الظلال تالیف مصنف معروف سید قطب، اور تفسیر مراغی تالیف احمد مصطفیٰ مراغی۔ اس کے بعد وہ معلومات اور محاصل جو موجودہ زمانے کے احتیاجات اور تقاضوں پر منطبق ہوتے انہیں رشتہ تحریر میں لایا جاتا۔ بعد ازاں اس گروپ کی اجتماعی نشستیں ہفتے کے مختلف دنوں میں منعقد ہوتی اور یہ تحریریں پڑھی جاتی اور ان کی اصلاح کی جاتی۔ ان نشستوں میں ہی قرآن کے بارے میں جن نئی معلومات کا اضافہ ضروری ہوتا وہ کیا جاتا، پھر اصلاح شدہ تحریروں کو صاف کر کے لکھا جاتا۔ صاف کر کے لکھنے کے بعد ان سب تحریروں کو ان میں سے چند منتخب علماء پھر سے پڑھتے اور انہیں منضبط کرتے، آخری شکل دینے کے لیے۔ آخر میں خود پورے اطمینان سے اس کا مطالعہ کرتا اور بعض اوقات اسی حالت میں محسوس ہوتا کہ اس میں چند پہلوؤں کا مزید اضافہ کیا جانا چاہیے، اور پھر یہ کام انجام دیا جاتا۔ ضمنی طور پر آیات کا رواں ترجمہ بھی میں اسی موقع پر کر دیتا تھا۔ عام مطالب آیات کے ذیلی ترجمہ اور بعض پہلوؤں کے علاوہ جن کا یہ حقیر اضافہ کرتا، چونکہ ان محترم حضرات کے قلم سے ہوتے تھے اور فطری طور پر مختلف ہوتے تھے، اس لیے میں ان تحریروں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بھی ضروری کاوش انجام دیتا تھا، اور ان تمام زحمات و مشقات کا ثمر یہ کتاب ہے جو عزیز قاری کی نظر سے گزر رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے عمدہ، مفید اور سود مند ثابت ہوگی۔ یہ تفسیر جو لکھی گئی ہے جناب، اس تفسیر کی اب خصوصیات بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تفسیر نمونہ یہ آپ کے سامنے اس کی جلد موجود ہے۔
اور یہ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ترجمہ حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی، مصباح القرآن ٹرسٹ، اور زیر نظر استاد محقق آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی یہاں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال آیت اللہ العظمی کا جو لقب ہے یہ مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے، یہ کسی مجتہد کے ساتھ فٹ نہیں آتا۔ یہ ہماری اپنی ایک رائے ہے جو ہم نے دے دی ہے، اور یہ دین میں اسی طرح موجود ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس بنا پر کہ عزیز و محترم قارئین زیادہ بینش و آگاہی کے ساتھ اس تفسیر کا مطالعہ کر سکیں، اس تفسیر کے مطالب کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ شاید ان میں سے کچھ ان کے گمشدہ مطالب ہوں۔ نمبر 1، قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے، اس لیے آیات کی عربی و ادبی و عرفانی وغیرہ تفسیر کے زندگی کے مادی معنوی تعمیر نو کرنے والے، اصلاح کنندہ، زندگی سنوارنے والے اور بالخصوص اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور زیادہ تر انہی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے جو فرد اور معاشرے کی زندگی سے نزدیک کا تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس تفسیر میں قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے تو اس میں ان مسائل کی طرف زیادہ توجہ کی گئی ہے جو فرد اور معاشرے کی زندگی سے نزدیک کا تعلق رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2، آیات میں بیان کیے گئے وعلیکم السلام، آیات میں بیان کیے گئے عنوانات کو ہر آیت کے ذیل میں جچی تلی اور مستقل بحث کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً سود غلامی، عورتوں کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار بازی کی حرمت کے اسرار، شراب، سور کا گوشت، جہاد اسلامی کے ارکان و اہداف وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے تاکہ قارئین اس ایک اجمالی مطالعے کے لیے دوسری کتب کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ہو جائیں۔ تو آیات میں بیان کیے گئے عنوانات کو ہر آیت کے ذیل میں جچی تلی اور مستقل بحث کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، کوشش کی گئی ہے کہ آیات ذیل میں ترجمہ رواں، سلیس، منہ بولتا لیکن گہرا اور اپنی نوع کے لحاظ سے پرکشش اور قابل فہم ہو۔ نمبر 4، لا حاصل ادبی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے خصوصی توجہ اصلی لغوی معانی اور آیات کے شان نزول کی طرف دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کے دقیق معانی سمجھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں زیادہ مؤثر ہیں۔ تو لا حاصل ادبی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے خصوصی توجہ اصلی لغوی معانی اور آیات کے شان نزول کی طرف دی گئی ہے۔ نمبر 5، مختلف اشکالات، اعتراضات اور سوالات جو بعض اوقات اسلام کے اصول و فروع کے بارے میں کیے جاتے ہیں ہر آیت کی مناسبت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا جچا تلا اور مختصر سا جواب دے دیا گیا ہے۔ مثلاً شبہ عقل و معقول، وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، معراج، تعداد ازواج، عورت اور مرد کی میراث کا فرق، عورت اور مرد کے خون بہا میں اختلاف، قرآن کے حروف مقطعات، احکام کی منسوخی، اسلامی جنگیں اور غزوات، مختلف الہی آزمائشیں اور ایسے ہی بیسیوں سوالوں کے جوابات اس طرح دیے گئے ہیں کہ آیات کا مطالعہ کرتے وقت محترم قاری کے ذہن میں کوئی استفہامی یعنی سوالیہ
علامت باقی نہ رہے، استفہامی علامت باقی نہ رہے۔ اور نمبر 6، ایسی پیچیدہ علمی اصطلاحات جن کے نتیجے میں کتاب ایک خاص صنف سے مخصوص ہو جائے، اس سے یعنی دوری اختیار کی گئی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت علمی اصطلاح کا ذکر کرنے کے بعد اس کی واضح تفسیر و تشریح کر دی گئی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس راہ میں ہماری مخلصانہ کوشش نتیجہ بخش ثابت ہوں گی اور تمام طبقوں کے لوگ اس تفسیر کے ذریعہ اس عظیم آسمانی کتاب سے زیادہ آشنا ہوں گے، جس کا نام بعض دوستوں کی تجویز پر تفسیر نمونہ رکھا گیا ہے۔ اور نیچے نام لکھا ہے جی ناصر مکارم شیرازی، حوزہ علمیہ قم، اور تیر ماہ 1352 بمطابق جمادی الثانی 1393۔ دیکھیں جناب ناصر مکارم شیرازی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ خود آیت اللہ العظمی کا لفظ نہیں لکھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو لقب ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ لکھا جانا چاہیے، اور انہی سے مخصوص ہے اور انہی کو ہی زیب دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔